سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بالکل ٹیچرز کا ایک بہت توانا احتجاج ہو رہا ہے پشاور میں، اور یہ اگر آپ بالکل جو قلعہ بالا حصار کے بالکل سامنے ایک بہت پرانا پارک ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ پارک موجود تھا کننگم پارک کے نام سے، بعد میں یہ جناح پارک بنا، تو اس جناح پارک پہ تو ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ پشاور سٹی جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے قریب اور صوبائی اسمبلی ہے قریبی، تو یہاں پر ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، 1 لاکھ کے قریب جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹیچروں کی تعیناتی پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتی رہی، یعنی پیپلز پارٹی یا ANP حکومت میں MMA کی حکومت بنی تھی، لیکن 2014 میں PTI حکومت آنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں یہاں ان لوگوں نے ٹیچرز کی تعیناتیاں کی۔ ان ٹیچرز کے لیے کوالیفیکیشن FA FSC تھی، لیکن بعد میں PTI حکومت نے 2018 میں اس کوالیفیکیشن کو بڑھایا اور اسے FA FSC کی بجائے BA BSc تک لے گئے۔ پھر ٹیچرز نے مطالبات شروع کیے کہ چونکہ ہمارے کوالیفیکیشن کو بڑھایا گیا ہے تو ہمارے جو پوسٹ ہیں اس کو بھی اپ گریڈ کیا جائے، یعنی جو گریڈ 14 میں ہے اس کو 15 میں لے جائیں، 15 والے کو 16 میں لے جائیں۔ یہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، 50,000 کے قریب PST پرائمری اسکول ٹیچرز اس میں یہ ہیں۔ اور اچھا، اس پہ میں اس طرف آتا ہوں، تھوڑی سی میں وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھوں کہ اس میں 50,000 جو ہے وہ پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں اور 25,000 اس میں ہیڈ ٹیچرز ہیں۔ جو اسکول کا ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے ان کی تعداد 25,000 ہے اور 20,000 اس میں سینئر پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں، تو یہ تقریباً 1 لاکھ بنتے ہیں۔ ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ پوسٹوں کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اس پر بعد میں PTI حکومت نے ایک کمیٹی بنائی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی تھی، تو انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، ریکمنڈیشنز دیے تھے کہ اس پر تقریباً 11 ارب خرچہ آتا ہے اور اس کو تقریباً مانا جا رہا تھا، لیکن جب وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ سمری گئی تو انہوں نے کہا کہ اس پر 11 نہیں، اس پر 30 ارب خرچہ آئے گا۔ تو یہ ایک کانفلکٹ پیدا ہوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور فائنینس کے درمیان، اور وہ کانفلکٹ ابھی تک موجود ہے، اور اس جو سارا مسئلہ ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی کانفلکٹ ہے۔ تو وہ لوگ تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت اس کو مان نہیں رہی ہے کیونکہ اس پر خرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے PTI کا کہ وہ جو بھی خواہ وہ پاکستان ہی کی مخالفت کیوں نہ کرے، وہ ریاست کی مخالفت کیوں نہ کرے، تو پھر ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ مخالف قوتوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر IMF کو خط بھی لکھنے لگتے ہیں، وہ پھر ملک کو سری لنکا بنانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جب ان کے سر پر یہ مسئلہ آیا ہے تو پھر یہاں پر وہ ڈٹ گئے ہیں کہ نہیں، اتنے پیسے نہیں ہے اور یہ ریاست کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کل ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ نے تمام DOs جو ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، ان کو لکھا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہڑتال پر آتے ہیں تو ان کو معطل کیا جائے۔ تو 1 لاکھ یہ تو غالباً تاریخ کی سب سے بڑی معطلی ہوگی، لیکن PTI کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہوں، یعنی یہ 1 لاکھ ٹیچرز اگر حکومت، مرکزی حکومت کے مخالف نکل آتے تو پھر PTI ان کا ساتھ دیتی۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ PTI تو پہلے اپنی پوزیشن کو واضح کرے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ یہاں پر مخالف ہیں اور جو اسٹیٹ کے مخالف آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ان کے مخالف جماعتیں اٹھا رہی ہے۔ امیر مقام نے ان کے حق میں پریس کانفرنس کی، تو یہی صورتحال ہے، اور 1 لاکھ کے قریب ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں ہڑتال پر، اور حکومت کے پاس اس وقت کوئی اس کا نہ کوئی سلوشن ہے، نہ کوئی حل ہے،
نہ مسئلے تک پہنچ رہے ہیں، نہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں، اور صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے۔ جی، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کے کچھ اور محرکات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں قریبی رشتہ دار بھی ہیں، کزنز ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، دونوں اکٹھے شکار بھی کھیلتے رہے، بہت پرانے زمانے سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن پھر پاور کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے تھے۔ لیکن وزیر اعلیٰ نے گورنر کے جو بہت سارے انسینٹیوز تھے وہ روکے تھے، اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کو کہا تھا کہ ان کو یہ نہ دیے جائیں، تو پھر گورنر نے بھی کوئی تگڑی پوزیشن نہیں لی اور بہت کمزور دکھائی دیے تھے۔ یعنی اسلام آباد میں جو گورنر کاٹیج تھا اس میں بھی نہیں جا سکے تھے، تو یہ بہت ساری کمزوریاں گورنر کی بھی تھی اور وزیر اعلیٰ کی بھی۔ لیکن ملاقات تو اس وجہ سے ہوئی کہ بنیر سے ایک ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے، سید فخر جہاں، یہ پہلے غالباً کوئی ٹورزم کے ایڈوائزر تھے یا کچھ اس طرح کسی ایڈوائزر عہدے پہ تھے، تو ان کو فل منسٹر بنایا جا رہا تھا، اور جب ان کو منسٹر بنایا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہی ہونی تھی۔ گورنر کے بھائی احمد کنڈی وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ احمد کنڈی نے ایک حلقے میں علی امین گنڈاپور کو شکست دی ہے۔ علی امین گنڈاپور قومی اسمبلی میں موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے، اور فیصل کریم کنڈی کو قومی اسمبلی میں شکست دی تھی۔ یعنی جو 2024 کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں فیصل کریم کنڈی کو NH-44 ڈیرہ اسماعیل خان سے شکست دی تھی علی امین گنڈاپور نے، اور اس حلقے سے مولانا فضل الرحمان بھی لڑے تھے الیکشن۔ لیکن نیچے صوبائی 2 حلقوں میں علی امین گنڈاپور نے الیکشن لڑا تھا، ایک حلقہ تو وہ جیت گئے تھے جس پہ آج کل وہ چیف منسٹر ہیں، جس صوبائی حلقے کی وجہ سے، لیکن دوسرا حلقہ جو تھا وہاں پر فیصل کریم کنڈی کے چھوٹے بھائی احمد کنڈی نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر علی امین گنڈاپور کو شکست دی تھی۔ تو چونکہ علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے اور چیف منسٹر بھی گورنر ہاؤس آئے ہوئے تھے، ایک رشتہ داری اور عزیز داری بھی ہے، کچھ اپنے اپنے مفادات کا تصادم بھی تھا، تو پھر اس وجہ سے یہ ملاقات ممکن ہو سکی تھی، اور اس ملاقات کے پیچھے احمد کنڈی بھی تھے اور کچھ اور قریبی لوگ بھی تھے۔ جی بالکل، گندم سکینڈل یہ پچھلے اپریل مئی میں غالباً سامنے آیا تھا، اور ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی اس وقت، اور پنجاب سے جو گندم خریدے گئے تھے تو اس میں بہت بڑے گھپلے کی نشاندہی ہوئی تھی، اور گو کہ 5 ارب کا معاملہ تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور کرپشن اس میں ہوئی تھی۔ یہ ایک کیس ہے، اور یہ مردان کے معروف سیاسی لیڈر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، پروونشل اسمبلی کے بھی رہے، منسٹر بھی رہے، اور مردان کے معروف خاندان ہوتی خاندان سے ان کا تعلق ہے، خواجہ محمد خان ہوتی۔ انہوں نے ایک وکیل سلیم شاہ ہوتی کی وساطت سے پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی، اس کرپشن کے خلاف۔ جب سلیم شاہ ہوتی نے ریٹ پٹیشن دائر کی تو ان سے کہا گیا کہ آپ کا اس معاملے سے کیا لینا دینا، تو انہوں نے کہا کہ میرا لینا دینا ہے پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچا ہے 5 ارب یا اس سے زیادہ۔ تو بہرحال پھر کہا گیا کہ آپ کو تاریخ دی جائے گی، تو اس کو کہا گیا کہ شارٹ ڈیٹ دے دے ان کو، تو شارٹ ڈیٹ یہ ہے کہ 5 فروری کی تاریخ دی گئی ہے سلیم شاہ ہوتی کو۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ 5 فروری تو کشمیر ڈے پر چھٹی ہوتی ہے، تو کیا اس دن بھی تاریخ نہیں لگ سکے گی، اور پھر کوئی اور 7-8 مہینے لگیں گے اس میں، یعنی اس معاملے کو پینڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج پشاور میں کچھ وکلاء اور عدالتوں سے متعلق بعض لوگوں سے میری گفتگو ہوتی رہی، تو کچھ زیادہ قابل اطمینان صورتحال نہیں ہے۔
یعنی آئین و قانون کے حوالے سے سب کو چلنا چاہیے. ہم اسپیسیفک کسی کا ذکر نہیں کرتے، لیکن کسی جماعت یا کسی فرد کی حمایت اس ملک، اس ریاست اور اس معاشرے کے لیے کتن اچھا نہیں ہے. سب کو ایک جیسا ہینڈل کرنا چاہیے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. خصوصاً عدالتی سطح پر معاملات کو اس طرح دیکھا جائے کہ سب آئین و قانون کے امبریلا کے اندر ہیں اور سب کی ایک جیسی حیثیت ہے. ورنہ کرپشن کے اربوں کے سکینڈل آئیں گے، معاملات آئیں گے، اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوگا تو پھر اس کو روکے گا کون؟ اس پر سوچنا تو چاہیے. اور ویسے بھی خیبر پختونخوا کی سیاست پر یا وہاں کے سماج پر نظر رکھنے والے پہلی بار نا امید نظر آ رہے ہیں.